یاد سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمت بانٹتا جسم بلال بھیا سادہ کر دیں۔ نہایت ہی عزت کے لائق استاد محترم حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ ویسی صاحب دامت برکات القدسیہ، اور قابل احترام حضرت علامہ مولانا محمد عادل مدنی صاحب، اور سامعین و حاضرین اکرام، دعا گوں اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا، ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بچے بیٹھے ہیں نا، کوئی ان کے قریب اگر کوئی بڑا ہے تو ان کو بولنے نہ دے، اگر بولتا ہے تو انہیں خاموشی کروا لی جائے، کیونکہ جو عنوان ہے یہ یاد رکھنے والا ہے، رمضان کیسے گزارے۔ دیکھو کوئی بھی شے نا، جب تک اس وقت تک بندہ کما حق اس کی قدر نہیں کرتا۔ تمہیں پتہ ہے سونا جڑا وے نا 2.5-3 لاکھ دا آندا وے تولا، تے تاں پھر بندہ چھپا چھپا کے رکھدا ہے، تے چاندی سامنے بھی رکھ چھڑدا ہے، کیوں دی قیمت دا تمہیں پتہ ہے۔ جدی قدر و قیمت دا پتہ ہے نا، انہوں بندہ بڑا سنبھال سنبھال کے رکھدا وے۔ جس غیرت مند بندے نو ایمان دی قیمت دا پتہ ہے نا، وہ باہر جا کے کدی بھی پیپراں دے اوتے نہیں لکھاندا میں خسرا واں تے میں فلانا واں، وہ بھائی ڈنکے دی چوٹ تے کہندا جتھے بھی آواں نا محمد عربی دا غلام ہاں۔ کیوں؟ انہوں ایمان دی قدر و قیمت دا پتہ ہے۔ انہوں تسی یہ بھی آکھو گے نا کہ تینوں ٹرمپ دی جگہ تے بٹھا چھڑ دیاں تے تو امریکہ دا صدر بن جا، وہ آکھے گا صرف امریکہ دی ریاست نہیں ساری دنیا دا بھی جے صدر بنا دو نا، لیکن تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں۔ کیوں؟ دیکھو اتنی بلند آواز نہ سبحان اللہ آکھو کہ میرے ذہن چ چیزاں نکلن، بس تسی توجہ نہ میری گفتگو سنو۔ کیوں؟ انہوں قدر و قیمت دا پتہ ہے۔ جنہوں نے رمضان دی قدر دا پتہ ہے نا، ہو سکتا ہے تسی اپنی زندگی دے اندر بہت کم ایسے لوگوں نے دیکھا ہوئے جڑے واقعی رمضان المبارک اس طرح گزارتے ہیں جس طرح گزارن دا آکھے۔ ہوں جس طرح دا ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے نا، دیکھو رمضان المبارک دی کیا فضیلت ہے۔ علماء مفسرین فرماندے نے جس طرح رحمان اللہ دا نام ہے نا، ایسی طرح رمضان بھی اللہ تعالیٰ دا نام ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے سامنے اس ماہ مبارک دے نام دی ادائیگی کس طرح کرنی ہے یہ بھی بیان فرمائی۔ ہوں تو اکثر سنے رمضان آن لگا تے آخر دن چ رمضان جان والا ہے، یہی جملے بولے جاندے نا، رمضان آن لگا تے رمضان جان والا ہے۔ نبی پاک نے صحابہ نو منع فرمایا یہ نہیں کہنا کہ رمضان آنے لگا ہے، یہ نہیں کہنا کہ رمضان آنے لگا ہے، رمضان جانے لگا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر کہنا کیا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا کہنا یہ ہے ماہ رمضان آنے لگا ہے۔ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جس طرح کے دور سے آپ لوگ اور میں گزر رہا ہوں نا، یہ ایسا پرفتن دور ہے کہ جتنی بھی طاقوتی قوتیں ہیں نا، ان کا صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ ان کا جو مذہب کے ساتھ لگاؤ، جو ذوق، جو شوق اور ان کا جو نسبتوں کا ادب ہے نا، ان کو بالکل ختم کیا جائے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، کیونکہ میں نے باہر کے رنگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، درس نظامی یو ایس اے کے اندر ہو رہی ہے، یو کے اندر ہو رہی ہے، یورپ کے اندر ہو رہی ہے۔ اگر ان لوگوں کو یہ مساجد سے خطرہ ہو یا مدارس سے خطرہ ہو یا ان لوگوں کو یہ نمازوں سے یا روزوں سے خطرہ ہو، وہ کبھی بھی آپ کو یہ اعمال اپنے ممالک کے اندر کرنے نہ دیں۔ یہ جو ایک ذوق ہے نا آپ کے اندر، جو شوق ہے نبی پاک علیہ السلام کا نام سن کے جھومنا اور ایک ادب کرنا، یہ ادب میں اس لیے سکھا رہا ہوں کہ رمضان کے اندر بھی کچھ لوگ ماں بہن کی گالیاں نکالنے سے باز نہیں آتے، رمضان کے اندر بھی حرام خوریاں کرنے سے باز نہیں آتے۔
اگر رمضان کا ادب ہو گیا نا، واصف علی واصف نے ایک جملہ لکھا، کہتا ہے ادب اوتھے تک پہنچا چھڑدا جے جس جگہ دا علم بھی علم نہیں ہوندا. ادب اس مقام تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہ تربیتی نشستیں ہونا بہت ضروری ہے. اب زیادہ تر حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ باتیں بیان کرو جس کی وجہ سے ہم کا نفس بھی راضی ہو جائے اور سامعین کا نفس بھی راضی ہو جائے. مین چیز یہ ہے کہ بندہ آئے تو کوئی فکر لے کے جائے، تاکہ یہاں سے اٹھ کے جائے کم از کم 4-5 بات. رات میں یہ گجرات کے قریب بیان کر رہا تھا، تقریباً 50 منٹ گفتگو کی تھی تو رات دے 12 بجن والے تے مینوں نا میں آخیا آخری 2 باتاں چلو گھنٹہ مکمل ہو جائے. گھنٹہ گفتگو بھی بہت ہوندی ہے. وہ ایک وچ چودھری صاحب بیٹھے دے سی، کہنے لگے حضرت ہوں ذرا لطف آنا شروع ہویا، مزہ آنا شروع ہویا تے ادھا گھنٹہ ذرا اور گلاں کرو. تو میں کہا میں تانوں بھاویں 2 گھنٹے گلاں سناواں، جے ایک بھی یاد نہ رہے تو تہاں تقریر سنی کی ہے. مین جو چیز ہے نا وہ ادب ہے. اب دیکھیں یہ جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں نا یار ہوندا رہندا ہے چلتا رہندا، نہیں بابا، یہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں. آپ اس کی نسبت تو دیکھو کہ نبی پاک کہتے ہیں شبان میرا ہے، رمضان رب کا ہے. معمولی نسبت ہے بھائی. کوئی کہہ دے نا امیر علیہ سنت آکھن جی یاد المدنی میرا ہے، کنی ویلیو ود جاندی ہے جی. آپ ذرا اس نسبت کو تو دیکھیں کہ نبی پاک ہر دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، سب کچھ اس نے بنایا ہے. لیکن یہ جو رمضان کے بارے میں کہا گیا نا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دوسرے جو ایام ہیں، دوسرے جو مہینے ہیں، ان میں مخصوص اوقات میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مخصوص ایام میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. لیکن رمضان وہ مہینہ ہے بندہ روزہ رکھ کے سو جائے، روزے دار دا سونا بھی عبادت ہے. آپ دیکھیں نا، یعنی کہ دوسرے دنہ دے اندر اگر تسی روزہ رکھ دے ہو یا کوئی معاملہ کر دے ہو، اس کو اتنا ثواب ہو، اتنا درجہ حاصل نہیں جتنا رمضان کے اندر عبادت کرنے کا مقام ملتا ہے، رمضان کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. تو نبی پاک نا ادب سکھا رہے تھے. ان سارے نے یہی کہنا ہے ماہ رمضان آنے لگا. ماہ رمضان دیکھو جدو بندہ اللہ رسول واسطے ادب کرے نا، حرور رشید دی بیوی سی نا زبیدہ، اذان ہون لگی نا، انہیں ہاتھ دے اندر نا پانی پکڑیا دا سی. اذان شروع ہو گئی. ہوں تے پہلے ہوندا سی ماواں بھੈਣਾਂ اذان ہوندیاں سراں تے دوپٹے لے لیندے سن. ہن کی کردے نے سامنے وہی بغیرتی چل رہی ہوندی ہے تے آواز بند کر چھڑدے. ایڈا لمبا روزہ ہے، ڈرامہ لاؤ، کوئی ویڈیو لاؤ، کوئی فلم لاؤ. اللہ دیا بندیا ایک تو عبادت دے اندر ہے، وہ تو بغیرتی شروع کی دی ہے. اے والدین دا حق ہے، یاد رکھیو جے تسی اپنی اولاد کولوں رب دی قدر نہ کروائی، ادب نہ کروایا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت دا مقام اور مرتبہ اور ادب اپنی اولاد نہ سکھایا، انہاں نو سونے دے نوالے بھی کھوا چھڑو. خدا کی قسم یہ تمہاری وفادار نہیں بن سکتی، لیکن ہوے نبی دا وفادار. فاقیہ دے نال بھی دن کٹن کے نا کم از کم تیرا بے وفا نہیں بڑھے گا. کیوں؟ نبی دا جڑا وفادار ہوے وہ اپنے ماں پیو دے نال بھی وفا کرنا لاؤندا ہے. اس لیے دیکھو نا اب کتنی معمولی چیز ہے جی، اذان ہو رہی وہ رک گئی جی، کس وجہ سے؟ اذان ہو رہی ہے، بعد چ پانی پینا. بعد چ ہن جڑے جاندے ہو نا عمرہ کرنا واسطے وہ سپیشل دس دے نے یہ نہر زبیدہ ہے، دس دے نے کہ نہیں زیارتاں کران والے. تے بعد چ کسی نے پوچھیا جدو دنیا تو چلے گئے کہ تہاڈا کی بنیا؟ انہاں آکھیا بس نا اے نہیں آکھیا ایڈی وڈی نہر بھی کھدوائی سی تے اے عمل بھی کیتا. انہاں آکھیا بس ایک دفعہ نا اذان دا ادب کیتا سی، اللہ نے معافی عطا فرما چھڑی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا ادب سکھایا ہوا ہے، صحابہ کرام دی تربیت فرمائی. اور میں کہنا وا یار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام نے بیان کیتا. انہاں نو بھی پتا سی ساڈا کی مقام ہے، ساڈا کی مرتبہ ہے، لیکن اسلام نو قبول کردے سن. ساڈے ایتھے اوپر تو لے کے نیچے تک مینوں اگر الحمدللہ تعالی کوئی سمجھائے نا یہ بات ایسی نہیں تو ایسی ہے، تو میرے خیال دے نال اپنا مرتبہ نہیں دیکھنا چاہیے، اپنا علمی لیول نہیں دیکھنا چاہیے. یہ گل ٹھیک ہے تو من جانی چاہیے، کیونکہ نہ مننا شیطان دا کام ہے. من جانا نا، من جانا غلطی من جانا اے اللہ تعالیٰ دے بندے دا کام ہے.
کہ وہ مانتا ہے کہ یا اللہ میرے کو کچھ ہویا ہوا ہے, وہ تسلیم کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ اتنا ادب کیوں سکھا رہے ہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے؟ فرمایا یہ کہو کہ ماہ رمضان آنے والا ہے, ماہ رمضان جا رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادب اس لیے تمہیں سکھا رہا ہوں کہ جس طرح رحمان اللہ کا نام ہے نا, اس طرح رمضان بھی اللہ کا نام ہے. سمجھے؟ اور پھر دیکھو یہ ہے صرف رمضان کے نام کا ادب, اور پھر رمضان ہر سال آتا ہے, اور بڑے نصیب والے ہیں جن کو رمضان نصیب ہو جاتا ہے. اے تے بندہ جدو قبراں والیاں کو جے تہاڈی گلاں ہوندیاں ہون نا قبراں والیاں کولوں, میں تے ایک بزرگاں دے بارے چ پڑھیا, وہ فرماندے نے جے قبراں والیاں کو پوچھیا جائے نا چاہیدا کی ہے, وہ آکھن کتے رمضان دے دل نہیں مل جاندے. قبر والوں کی یہ حسرت ہے, قبر والے دوستو جان والے کبھی واپس نہیں دے آئے, لیکن ان کی بھی یہ حسرت ہے کہ رمضان کے لمحے مل جائیں, قربان نہ جائیں رب کے کرم پر, رب کے فضل پر. 28 سال میری ایج ہو گئی ہے, آپ میں سے کوئی 22 والا ہے, کوئی 23 والا ہے, کوئی 25 والا ہے, کوئی 35 والا ہے. 35 رمضان اللہ تعالیٰ نے زندگی چ دیتے, لیکن اے رمضان اس طرح دا گزرنا چاہیے. دیکھو ایک بات کر کے نا میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. رمضان ہے نا, آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, تسی کچھ نہیں کرتے پے, لیکن روزہ اپنا اثر دکھاندہ پہ. کیڑا اثر؟ فرمایا رمضان رمز سے بنا ہے. رمز کا مطلب ہوتا ہے جلنا. جس طرح آگ کی بٹی کے اندر لوہا رکھا جائے نا, تو وہ جو آگ کی شدت ہوتی ہے نا, اسے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. وہ روزہ رکھیا دا پیاز دی شدت ہوندی ہے کہ نہیں, بھوک دی شدت ہوندی ہے کہ نہیں, تے روزے دی گرمی اندر پیدا ہوندی ہے کہ نہیں. فرمایا گرمی عام نہ سمجھی, جس طرح اگ دی بٹی لوہے تو میل کچیل نو صاف کر دی پئی ہے نا, اے روزے دی گرمی دی شدت تیرے اندر دے گناہ نو بال دی پئی ہے. یہ تمہارے گناہ اندر سے جل رہے ہیں. یہ گناہ جلتے ہیں تو وہ جو لوگ سارا سال نظر نہیں آتے وہ بھی آپ کو فجر کے وقت نظر آئی جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل پاک ہوتا ہے نا تو اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے. تو جب اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے نا تو اعمال کی جو کھیتی ہے یہ ہری بڑی نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگ جو 11 مہینے بھی امام صاحب کو نظر نہیں آتے, تو وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو مسجد کے اندر نظر آ جاتے ہیں. تو یہ رمضان کے آنے کا اثر ہے, یہ روزے کا اثر ہے. اور پھر آپ دیکھیں, میں نے ایک جملہ پڑھا کافی سال پہلے, لطف بڑا آیا. وہ کہتے ہیں دیکھو نا 2.5-3 لاکھ روپے لگا کے تے بندہ عمرہ کرنا سے جاندہ وے, تے عمرہ جدو کردہ وے تے پہلے طواف کرنے نے, پھر طواف کر کے پھر نفل بھی ادا کرنے نے, پھر نفل کر کے پھر صحیح کرنی ہے, پھر حلق کروانا ہے. فرمایا وہ بیت اللہ بھی سخی ہے تے رمضان بھی سخی ہے, لیکن دوواں چ فرق بڑا وے. فرق ہے وے کہ بیت اللہ کول بلا کے بخشواندا ہے, رمضان گھر گھر آ کے بخشواندا ہے. تے رمضان بخشوانا واسطے آیا دا وے تے بندہ پورے رمضان دے اندر ایدے اندروں ہی باہر نہیں نکلدا پیا. مینوں دسو اونج بھی کوئی مین مہمان آیا ہوئے نا, مین مہمان, اور آپ اس کو بٹھا کے تو آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں تو وہ بھی آپ سے ناراض ہوگا. وہ کہے گا میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے, رمضان بھی تو 11 مہینوں کے بعد آتا ہے نا, تو وہ کہے گا میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے, تو آپ نے وہ قدر نہیں کی, آپ نے وہ توجہ نہیں کی. تو بھائی میرے ادھر مہمان جو عام ہے اس کی طرف توجہ نہ کرو, وہ بھی کچھ نہ کچھ ناراض ہو جاتا ہے. تو رمضان اللہ کا مہمان ہے. پنجابی چ آکھیا جاندہ پرونا جے. سب سے پہلی جو چیز, چونکہ میں نے رکھا تھا کہ 30-40 منٹ, سب سے پہلی چیز, جے کوئی شرعی عذر نہیں نا روزہ نہیں چھڑنا. کیوں؟ پہلے حدیث سنو توجہ دے نال جتنے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے رمضان دا, بعد چ دی قضا بھی کر لیندا ہے, لیکن فرمایا ساری زندگی بھی روزے رکھدا رہے نا, اس رمضان دے روزے دے برابر نہیں ہو سکتے. رمضان دے ایک روزے دا لیول جے, ایک روزے دی ویلیو ہے, ایک روزے دی قدر و قیمت ہے. میں ایسے جوان دیکھے نے, اچھا پھر لوکاں سامنے نہیں کھان گے, پھر چھپ چھپ کے کھان گے. اللہ دے بندے آ, تینوں لوکاں کولوں حیا آندی پئی ہے, رب کولوں حیا نہیں آندی. آلہ حضرت فاضل بریلوی چھوٹی جی ایج سی تے آپ نے روزہ رکھ لیا,
ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਏਜ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੋ 12-1 ਬਜੇ ਆ ਕੇ, اور आला हजरत ਨੂੰ ਘਰ वाले ले के गए ना पीछे, उन्होंने कहा जी कुछ खा पी लो, कोई देख तो नहीं ना रहा कि आला हजरत की मार्फत थी। कुर्बान जाए इन लोगों की इब्तिदा पर, इन लोगों की मार्फत पर। आप फरमाने लगे कोई तकदा पिया या नहीं तकदा पिया, रब ते तकदा पिया। मैंने आज हजरत एक तहरीर पढ़ी, वो आपको मैं इसलिए सुनाने लगा हूँ ताकि साढ़े अंदर को गैरत जागे। मुनीर नियाजी एक बंदा गुजरा है, वो कहता है मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था तो मेरे वालिद साहब कहने लगे हैज़ के बारे च कुछ पता है? हैज़ औरतों को जेडे मैंसिस आते हैं ना हर महीने, पीरीयड्स जेडे आते हैं, हैज़ के बारे में आपको पता है? कहने लगे पहले तो मैनू खुशी हुई कि चलो पहले वालिद साहब इतने सख्त सन, अज वालिद साहब ने ऐसा सवाल किया कि असी भी अपने अंदर की बात खोल के बयान कर सकते। मैं तुहानू कोई लुत्फ अंदोज करने से गल नहीं सुनाता पिया, तुहानू फिक्र देने से गल सुनाना। वो मुनीर नियाजी साहब ने जो पूछया, वो कहते हैं मेरे वालिद साहब ने पूछया, तो मैं आख्या जी माहवार खून आता है औरतों को चंद अयाम के लिए, तो कहते हैं कि अच्छा है दसो जो ए अयाम आते हैं हैज़ वाले तो औरतां की नहीं कर सकदियां? आखिर जी कुरान नहीं पढ़ सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती। मुनीर नियाजी कहता रोज़ा मेरा भी नहीं सी। वालिद साहब मेरी तरफ वेख के आखन लगे फिर यह दस तेरे च ते हैज़ वाली औरतों च की फर्क रह गया? रमजान आया तू ना नमाज की तेन फिक्र है, रमजान आया ना कुरान की फिक्र है, रमजान आया वे ना कोई अखां च शर्मो हया है। ते अल्लाह दे बंदे हो फिर सानू भी जरा इस तरह की मुमासलत सोचनी चाहिए कि यार अजीब मामला है रमजान का और कुरान का। जेड़ा बंदा रमजान च कुरान ना पढ़े यकीन करो ही समझे कि उसकी किस्मत बहुत माठी है, क्योंकि रमजान और कुरान मेरे नबी पाक ने फरमाया कि हजरत मूसा को अल्लाह ने ये फरमाया रमजान भी नूर है कुरान भी नूर है। अच्छा जेडे नबी पाक नू नूर नहीं ना मानते वो रमजान नू नूर मान लेंदे जी। वो फरमाया रमजान भी नूर है, तवज्जो रखना, रमजान भी नूर है। हजरत मूसा से अल्लाह कह रहे हैं रमजान भी नूर है कुरान भी नूर है। फरमाया ये दोनों ना महबूब दी उम्मत नू अता फरमाए ने ताकि दो अंधेरे इन्हां नू तंग ना करन। दो अंधेरे साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह दो अंधेरे कौन कौन सा? फरमाया जड़ा एक अंधेरा है ना कब्र का। कौन सा? मैं पिछले दिनों एक जगह पे गया, वो कुबार की पर्सनैलिटी थी, तो चूंकि जो बंदा ऐसी जगह के उत्ते जाता वे ना लोगों के सामने बंदा बसौकात ओलियां गल्लां बंदा करता है कि यार ये लोग ना थोड़ा जिहा ज़हनी तौर पर साडे नाल मुतमिन हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। मैं कहना वा कि इन्हां दे सामने हक कोई बयान करो ताकि इन्हां नूं भी फिक्रे आखरत हासिल होए, क्योंकि बसौकात लोगों नूं सोबतां ने उन्होंने दिमाग बंद कर दिते होंदे ने। मैं उनको मुखातब करके ना सबको मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ सारे, तुसी अपने पुत्र नूं आखो पुत्रा महीने का ना 1.5 लाख रुपया जी मैं विरासत छड्ड के जानी है ना, महीने का 1.5 लाख रुपया वो चो लिली करी, रोज़ाना राती 2 बजे आके ना मेरी कबर ते सूरह यासीन पढ़नी है रात नूं आके। वो आखेगा अब्बा जी सवेरे 2 बजे आ सकना, राती 2 बजे ज़रा मुश्किल है। तो मैं क्या सक्का पुत्र 1.5 लाख रुपया लैके राती 2 बजे कबर तो आने तो डरता पाया कि चौधरी जी तुसी कबर के अंदर जाना है। जनाब कबर के अंदर जाना है, यह कोई तमाशे नहीं ने। जिन चीज़ों अज नॉर्मलाइज लिलत गया ना, यह हुण अज मैं एक ऐप ओपन की, अजीब तमाशा है साढ़े टिकटॉकरां दा, क्योंकि कौम जो तमाशबीनी बन चुकी है। एड्डी एड्डियां नंगियां गालां, एड्डी एड्डियां नंगियां गालां, अंदाजा करो हजरत 20,000 शेयर वजिया दा। मां भैन दियां गालां कढदा पिया, गैरतमंद बंदा तो सुन नहीं सकता, चे जाए के किसी नूं सुनांदा फिरे, चे चाहे के कढदा फिरे। तुहानूं भी पता होना कि मैं किहड़ी गल छेड़ना पिया। मावां भैणां दियां नंगियां गालां 20,000 शेयर, वो गालां ते एक ने कड्डियां ने, 20,000 शेयर किने कीता वे? अंदाजा करो यार, ए मुल्क है पाकिस्तान। मैं यूरोप की गल नहीं सुनांदा पिया, कोई यूएसए की नहीं, कोई यूके की नहीं। यानी कि अगर तुसी देखो ना कमेंट्स देखो, हजारां दी तादाद के अंदर कमेंट्स ने। कोई कहंदा पिया जी ओ शेरा, कोई कहंदा तू कहेंगे, कोई कहंदा तू वह तू होवे। भाई मेरे जेड़ा बंदा गालां कढदा होवे ना, ओ किंग नहीं जी होंदा, ओ मुनाफिक होंदा जे। इस चीज नूं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निफाक मुनाफिक दी 4 निशानियां ने। इस चीज नूं
رمضان، آمد رمضان، بولو مرحبا، آمد رمضان، آمد رمضان، آمد رمضان. میں کہنا ایک دفعہ ذرا مل کے رمضان نو خوش آمدید کہو سارے. مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے. اللہ دے بندے وہ پریشانیاں نہیں جو مکدیاں، میں چہرے پڑھنا پیا وہاں کئی اپنی سوچیاں چ پے دینے، وہ پڑھو اللہ دے بندے، زندگی انج لنگ دیجے. مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا کل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا او ذوق لے آؤ کم از کم. ایم این اے آنا ہوئے نا تے جڑے انہاں دے شتونگڑے ہوندے نے نا کدیاں فلیکساں لا تے یہ کرتے وہ کر پھول لے تے یہ لے. اللہ دے بندے رب دا مہمان آ رہا جی. مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے. پہلی گل کی آخی ہے روزہ نہیں چھڑنا. نمبر 2 قرآن پاک دی تلاوت کرنا. جڑا قرآن ہے نا نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی یار میں اپنے آپ دا محاسبہ کرنا چاہیے. ہر بندے نو اپنی کیفیت دا پتہ ہے. یار ساڑا دل کیوں نہیں کردا اسی بھی اللہ دے قریب ہوئیے. ایک سوال میں قائم کرنا پیا ہوں، کیوں نہیں ساڑا دل کردا؟ جے دل کردا ہوئے اسی محنت نہ کریے. اچھا پھر اگوں بھلا کی کیا کسی نو آکھو نا یار چل کوئی محنت کر کوئی کوشش کر. وہ آفا صاحب تساں دعا کر دو ذرا نا. مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب دی بارگاہ چ گئے تے کہن لگے حضور دعا کرو میں بڑا مولوی بن جا. شیخ القرآن نے علامہ عبدالغفور ہزاروی وزیر آباد والے رحمت اللہ تعالیٰ حضور دعا کرو میں نا بڑا مولوی علامہ بن جاواں. کہندے نے قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نا انج اپنی قمیض نو اوپر کیتا انج کر کے نا تے آپ نے اپنی کونیاں دکھائیاں تے کالیاں ہو چکیاں سن. آپ نے فرمایا صرف دعاواں نہ کام نہیں بندا، کونیاں بھی کسانیاں پیندیاں. یہ جڑی حدیث سنا لگا نا ہن ساڈے جڑے بزرگ ہوندے سی نا انہاں سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بیان کیتا جاندا سی نا وہ ایسا اثر لیندے سن، اس طرح دا اثر لیندے سن. کوئی کہہ چھڑدا سی نا تواڈے کول نبی پاک دی سنت رہ گئی ہے. قسم با خدا ایسے ایسے لوگ بھی گزرے نے پھر انہوں نے مسکرانا چھڑ دیتا کہ یار جی کل قیامت والے دن ہے تو چلو آواز آئی ہے نبی پاک نے پوچھ لیا تو اسی نبی پاک نو کی جواب دیں گے. سنو ذرا فرمایا اللہ تعالیٰ دی لٹک دی ہوئی نا رسی جے قرآن ایک سرا قدرت دے ہاتھ دے اندر ہے جو دی شان دے لائق ہے تے فرمایا دوسرا لٹکدا پیا. مطلب کی ہے جڑا جڑا قرآن دے نال اپنا ربط قائم کر لیندا نا انہوں اللہ تعالیٰ دا قرب نصیب ہو جاندا پیا. ڈرنا ڈرنا نہیں. تسی قرآن پاک دے نا ان حالات اس طرح دے نہیں تسی کدی کسی نو آکھی ہو میں آپ نو حقیقت دسنا پیا اس قدر ساڈے دلاں دی کیفیت ہو چکی دی ہے کہ کسی نو آکھو نا یار قرآن کھول تے صحیح ڈرے گا پتہ نہیں کی معاملہ. اللہ دے بندیا کھول تے صحیح تکنا بھی عبادت ہے. قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے. سنن دا بھی ثواب ہے، پڑھن دا بھی ثواب ہے، تکن دا بھی ثواب ہے. وہ نہیں پڑھنا آندا اللہ دے بندیا جڑا پڑھدا پیا اودے کول بہ. ایسے ایسے لوگ بھی ملن گے. میں رنگ پورے دے بابا جی نو جاننا وا روزانہ وہ حضرت والا 4-5 سپارے رمضان چ انہوں نے پڑھنے اور جناب والا تقریباً 5-10 مرتبہ اور رمضان دے اندر قرآن پاک دی تلاوت فرماندے سن. او بھائی جڑا بابا ہو کے 10 دفعہ پڑھ سکدا وے جوانی دے اندر بھی جے ایک دفعہ نہ پڑھیا جائے وہ ایک صفحہ بھی نہ پڑھیا جائے پھر غور تے کرنا چاہیے نا کہ پھر دل اوہو جے نہیں رہے جے ہو جیا دل بابے دا وے. اوہو جی طاقت میرے کول بھی نہیں جیڑی طاقت اس 70 سال دے بابے دے کول ہے. اور میرے شیخ گرامی چونکہ قرآن دا بہت ہی پیار کرتے نے اور علماء جانتے نے کہ میرے شیخ
قرآن دے نال اتنا محبت اور اتنی الفت. وہ گو کی جا کے دیکھو 12:15 پڑھا کے نا تراویہ دے اندر تے 3 سپارے رات نفلہ دے اندر پڑھنے نے. وہ ایک دن اسی رمضان چ انہاں دے قریب بیٹھے دے تے جناب پاؤں جڑے نے نا بالکل نرم ہو گئے تے سجے دے. تے وہ ایک صاحب عرض کر لگے حضور تہاڈا ہی حوصلہ ہے. دیکھو نا 12:15 تراویہ چ پڑھیا ہوئے پھر بندہ جناب نفلاں چ 3 سپارے پڑھے. وہ ایک بندہ کہنے لگا حضور تہاڈا ہی حوصلہ سوا پڑھیا جے پھر 3 واسطے کھلو گئے ہو. متنا نہیں پڑھے جاندے رب دی توفیق نہیں پڑھے جاندے. تے بھائی رب کو توفیق ہی مانگ لے کہ یا اللہ مینوں پڑھن دی توفیق. دلوں دعا کر کے دیکھو جدوں نبی پاک نے فرمایا بندہ دلوں دعا کرے تے اللہ تعالیٰ قبول کر دے. 3 دفعہ آکھو ربنا 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 پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے. لیکن اگر پورے رمضان دے اندر قرآن ہی نہ کھولیا تے تراویاں ویلے تسی غائب رہے تے باہر جڑی رات 11 بجے کرکٹ ہوندی اوتھے تہاڈی حاضری لگ گئی نا تسی کل قیامت والے دن رمضان دا سامنا نہیں کر سکو گے. عجیب تماشا ہوں کئیاں نے ہن ہلے پروگرام بنا لے ہونے نے چل ہن ٹورنامنٹ کراواں گے او جنابے والا فلانی گیم کراں گے ایسا فلانا کچھ کراں گے. اللہ دے بندیاں رمضان کوئی کرکٹ کھیڈن واسطے آیا 11 مہینے بھی کھیڈدا رہے تے رمضان چ بھی کرکٹ ہی کرکٹ. اے کوئی انجوائمنٹ دے معاملات نے تصور کرنا چاہیے یار سوچنا چاہیے وے. 2 چیزاں یاد رہن گی روزہ نہیں چھڑنا دوسرا قرآن تیسرا کثرت نہ استغفار کرنا. گناہ دی اس قدر کثیر تعداد ہو چکی دی ہے سانوں بھی نہیں پتا. کچھ تے او گناہ نے نا جڑے پتہ نے کچھ ایسی باطنی بیماریاں نے سانوں انہاں دے متعلق علم ہی نہیں لیکن سانوں لگ گئی دیاں نے. بار بار استغفار کرنا یا اللہ سانوں معافی عطا فرما. نبی پاک دی بارگاہ چ نگاہ رحمت دی التجا کرنی ہے کہ یا رسول اللہ تہاڈی ایک نگاہ دی بات ہے میری زندگی دا سوال ہے. میں دعا تراں کران لگا وا کوئی ایک دا بھی دلوں بول پے گا نا سارے دی حاضری لگ جائے گی. سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں. جملہ سارے پڑھو جنہوں شرم آندی ہے نا وہ بھائی نہ پڑھے باقی جنہوں پتہ ہے نا میں سب سے برا ہوں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں. ترلا دیکھو حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. پڑھو جملہ حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو. میری زندگی مختصر ہو رہی ہے میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو. پڑھ دو خدا دا واسطہ جے نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ. پہلا سب کی بھی یاد رکھی ہے نا روزہ نہیں چھڑنا. دوسرا قرآن پاک دی تلاوت. وہ یار ایک آیت بھی جے دھیان نہ پڑھ لو گے نا وہ بھی تواڈے دل چ نور پیدا کرے گی. نمبر 3 استغفار کثرت نہ کرنا. نمبر 4 تہجد دی عادت پانی اپنے آپ. سب تو آسان طریقہ خدا دی قسم رمضان چ جی تہجد گزار بننا. ایتھے ہن کئی منڈیاں دے مال ویکھے نے وہ سحری کر کے سوندے نے ساری رات جاگدے رہے تے سارا دن سوتے رہے روزہ ہو گیا. ساڈے بزرگ کی کرتے سی پہلے میں بچپن چ دیکھا ہے
ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਗਏ। ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਆਣਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 4 ਵੀ ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, 4 ਰਕਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਾਤੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਤੂੰ ਖੌਫ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਖੌਫ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜੰਨਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਲੱਭੇਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੜੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੜੀਏ। ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਪਾਣੇ ਜੇ, ਰੱਬਨਾ ਅਖਰਿਜਨਾ ਮਿਨਹਾ ਫਇਨ ਉਦਨਾ ਫਇਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਲਨ ਯੂਅਖਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਨਫਸਨ ਇਜ਼ਾ ਜਾਅ ਅਜਲੁਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਐਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਲਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਲਵਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਬਚਾ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਇਸ ਵਕਤ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਈਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਈਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਰੀਬ ਤੋਂ, ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਦਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਦੀ। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਹੋਏ ਨਾ ਬਹੁਤ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਰਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤਹੱਜੁਦ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਨਾ ਆਈ ਹੋਇਆ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਕੀਕ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਕੰਮਲ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੀਬਤਾਂ ਤੇ ਗੀਬਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਕੀ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਉਧਰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅਲ ਗੀਬਤੁ ਅਸ਼ੱਦੁ ਮਿਨ ਜ਼ਿਨਾ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਗੀਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਦੇ। बड़े बड़े दानिश्वर आके तुसी हसन निसार ਨੂੰ शायद ना सुने होए, वो कहता देखो मैं किसी के मुतलिक बात कर रहा हूँ तो रब को इससे क्या होता है कि मैं अगर किसी की गिबत कर रहा हूँ। क्या की बने दे ने पाकिस्तान च मुफक्कर नामवर सहाफ़ी बने दे जिदा जो तुसी पाकिस्तान च जो कुछ मर्जी बन जाओ तुहानू इत्थे तस्लीम करने वाले लोग तुहानू लभ जाणगे। जो जिड्डा मर्जी वड्डा तुसी यकीन करो। हज़रत उस्ताद जी मैं जनाब की बारगाह च बैठा दा सी ते एक हदीस आपने सुनाई। आपने फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मैं हदीस पढ़ी, हज़ूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत लोग उलमा दे नाल इस तरह नफरत करनगे जिस तरह मुर्दार गधे दे नाल नफरत की जाती। है कासम अली शाह नहीं उन्हें गल सुनाई है, फलाना नहीं जियो उहदे ते आया दा सी उन्हें गल सुनाई है। अल्लाह दे बंदिया तुसी वेखो कि साडी तरजीहात की ने, यानी कि सानू कुछ पता नहीं कि केड़ा सानू की सुनांदा पिया है और की कुछ साड़ी समाता दी नज़र करदा पिया है। बस लोगों का क्या मामला है। फिर की होएगा अपनी जान छुड़ाने वास्ते ना सारा कुछ आखणगे ये तो मौलवियों की बातें हैं। भाई मेरे मौलवी की बातें नहीं, तेरे ईमान की बातें नहीं। मैं की आख्या एहसास करना है, की करना है एहसास करना है।
ਔਰ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜੇ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਦਾ ਮਛਲੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮਛਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਢੂੰਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਛਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮਛਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਛਲੀ ਵੀ ਦੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਮਛਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡਦਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਖੀਏ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀਏ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਸੁਖੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰਾਂ। ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਣਾ ਕਿਲੋ ਇਤਨੇ ਕਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਅ ਬਿਕਤੀ ਹੈ, ਉਸको क्या पता। ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ था, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾप्टर से फिरता है, उसे क्या पता कि हजरत वाला कोले की कान के अंदर जाके 1500 रुपये दिहाड़ी पे काम करना, ये कितना औखा काम है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਛੜਿਓ, ਵਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਹੀ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖਵਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਲ ਗਈ, घर के अंदर तमाशे बन गए, ये हो गया वो हो गया। क्यों? बेबरकती भाई तू अपने घर के अंदर खुद दाखिल की थी। और अजीब आखिरी बात करांगा गुफ्तगू मुकम्मल, क्योंकि 2-3 मिनट सिर्फ 10 बजे तक मैं नीयत की थी। हुण एक मामला यह भी होएगा, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है ना, तो चूंकि अंदर दा नफसरा राजी हुंदा, इलाके वालियां नूं पता लगे मेरे घर के बाहर जरा पूरा मजमा इकट्ठा होया है। अच्छा तुसीं ना 2 बजे आए, हले सौंदे पे ने हैं। अच्छा नाल ही फिर खिलार के फिर तो तस्वीरां एक आटे का तोड़ा फैला के, मैनू दसो तुसीं सारे यार, ए तू नाल तू आटा देना पिया या तू उहदा कतल करना पिया वे। कतल सिर्फ तलवारां दे नाल नहीं होंदे, अदावां भी बंदा मार छड़दियां जे। किसी नूं इग्नोर करके देखो, वो तुहानूं कहेगा यार तू बंदियां सामने भी मेरी तरफ नहीं तकिया है। सिर्फ एक गरीब है, गरीब का नाम लैके पैसे कमाओ। ए हुण कई दस्तरखान वाले अक्सर दी मैं बात करना पिया वां, ए ते अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे, आंदे हो बहंदे हो तरबियत याफ्ता लोग हो। रमजान च जिहड़े लांदे ने ना, जिहड़े मौसमी ने रमजान च दस्तरखान लगाणगे, करोड़ां रुपए इकट्ठा करनगे, बाद च इन्हां दा पता ही नहीं लगदा कित्थे गए ने। इस वजह नाल मेरे दोस्तों एहसास करना है, 5 रुपए दे नाल भी किसी दी हैल्प कर सकदे हो ना, ते कोशिश करनी है कि यार उहदा तमाशा ना बनाइए, उहदी मदद ही करिए। ते जदों तू हकीम साहब दा जुमला याद आ गया, कहते हैं जो अल्लाह ने फरमाया ना सिरों वाला आनियाँ, छुप 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 के भी दो, छुप के यह क्यों फरमाया। यहो जी गल कोई आरिफ ही कर सकता जे है। किताबां थोड़ियां बहुतियां असीं भी पढ़ियां ने, लेकिन यहो जे जुमले नहीं कभी मिले है। देखो कि अल्लाह ने फरमाया छुप के भी दवो, जरा नाल दे हत्थ नूं भी ना जरा खबर होए, छुप के भी दवो। कहते ने यह तां फरमाया वो बंदिया तेरे कुछ गुनाह ऐसे ने जिहड़े असीं जानने ते बाहरों बाहर ही मुका लै। हकीम साहब ने जुमला बंदा कहता नहीं, वो कई लोगों सामने गल करनी है, बाहरों बाहर ही मुका लै। समझ आ रही गल दी। ते तू अल्लाह दे बंदिया छुप छुपा के देना पिया वे ना, ते वो भी जाहिर नहीं करेगा, वो भी पर्दे पा के तेरे सारे गुनाहां नूं माफी अता फरमा देगा।